الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صدر عالی قدر حضرات علماء کرام، بالخصوص ملک کے ممتاز عالم دین اور فقیہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب زید مجدہم، کارگزار جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، دیگر مہمانان کرام اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج حیدرآباد کی اس تاریخی سرزمین پر کل ہند مجلس تعمیر ملت کے زیر انتظام منعقد کیے جانے والے اس اہم بابرکت اور پر رونق اجلاس میں شرکت میرے لیے سعادت کا سبب ہے، خاص طریقے پر اس لیے بھی کہ اس اجلاس کا عنوان ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کی مبارک تعلیمات اور ان کے بافیض ارشادات ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عظیم پیغمبر کی امت بننے کا شرف عطا فرمایا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا، جن کی آمد سے دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوا، جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر دنیا کے انسانوں کو جینے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا کیا۔ وہی بابرکت اور عظیم ہستی کہ جن کی آمد نے، جن کی تشریف آوری نے دنیا میں توحید، وحدانیت اور خدا کے یکتا ہونے کی دعوت پرزور طریقے پر پیش کی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کائنات جو ظلمت کدہ بنی ہوئی تھی وہ نور سے جگمگا اٹھی۔ ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان دعاء وثناء۔ آپ تشریف لائے تو کائنات کے اندھیرے اجالوں سے تبدیل ہو گئے، کفر و شرک کی ظلمتیں مٹیں، ہدایت کا نور عام ہوا اور سسکتی بلکتی انسانیت کو جینے کا موقع فراہم ہوا۔ علامہ اقبال نے اپنے فارسی کلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ گزارش پیش فرمائی تھی کہ سوختی لات و منات کہنرا، تازہ کردی کائنات کہنرا، نہ خدا ساختے مزگا و خر، نہ حضور کاہنا افگند سر، نہ سجود پیش معبودان پیر، نہ طواف توشک سلطان و میر، ای ہما از لطف بے پایان تست
فکر ما پرورد احسان توست۔ کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے معبودان باطل کا خاتمہ کیا، آپ نے لات و منات کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ یہ آپ کا فیضان ہے کہ ہم نے درختوں اور پتھروں کے آگے اپنی پیشانی نہ جھکائی۔ یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا۔ ہم نے دنیا کے کاہنوں، ساحروں اور جادوگروں کو تسلیم نہیں کیا، نہ دنیا کے امیروں اور بادشاہوں کے آگے اپنی پیشانی جھکائی۔ ہم نے مانا تو صرف ایک اللہ کو مانا اور دل سے اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، عزت و ذلت کے پیمانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اقتدار کے فیصلے اس زمین پر نہیں آسمانوں پر ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ تعلیم اگر ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملی کہ تمام تر اختیار و اقتدار کا مالک اللہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ پاک پروردگار کا پرشک و کلام بیان کر رہا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ بس اللہ ہے اور عزت و ذلت کے سارے پیمانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ دن رات کا نظام چلانے والا، کائنات میں انقلاب برپا کرنے والا اللہ ہے، نوازتا بھی وہی ہے، محروم بھی وہی کرتا ہے۔ تمام چیزیں اسی کے خزانے غیب سے انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ تعلیمات اور یہ مبارک ارشادات ہمیں جس ذات گرامی سے ملے وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے بتایا کہ ایک انسان اللہ کے آگے جھکے گا، اسی کی غلامی کو تسلیم کرے گا، دنیا کی بادشاہتیں آئیں گی جائیں گی، دنیا کی حکومتیں قائم ہوں گی اور ختم ہو جائیں گی۔ اقتدار دنیا کے انسانوں کا عارضی ہے اور زوال پذیر ہے، آج ہے اور کل نہیں ہوگا۔ آج جو لوگ اس ملک میں اس احساس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ اب ان کا اقتدار کبھی ختم ہونے والا نہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ظلم و ستم کے کارواں کو کوئی روکنے والا نہیں، جو یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کے دبدبے اور تنتنے کے آگے کوئی دو لفظ بول نہیں سکتا، جو بے قصور لوگوں کو گرفتار کر کے جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اس ظلم و ستم کو روکنے والی کوئی قوت موجود نہیں ہے، وہ بھی اس حقیقت کو سمجھ لیں کہ اقتدار و اختیار دینے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ جب چاہتا ہے جس سے چاہتا ہے اختیار کو واپس لے لیتا ہے۔ خدا کے فیصلے کو نہ کوئی تبدیل کر سکتا ہے اور نہ خدا کی لکھی ہوئی تقدیر کو کوئی مٹا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا رفعت الاقلام وجفت الصحف کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر لکھنے والے، خدا تعالیٰ کی جانب سے تقدیر لکھنے والے قلم اٹھا لیے گئے اور روشنائی خشک ہو چکی، جو لکھ دیا گیا وہ ہو کر رہے گا، جو اللہ کی طرف سے متعین ہے وہ پورا ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ دنیا میں کوئی اقتدار ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، خدا تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک حد متعین کی ہے، جب وہ حد آ جاتی ہے تو اقتدار مٹا دیا جاتا ہے، بادشاہت چھین لی جاتی ہے۔ فرعون کیسا ظالم و جابر بادشاہ تھا، انا ربکم الاعلی کہتا تھا۔ نمرود کی بادشاہت، شداد کی جنت دنیا کے انسان جانتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بادشاہت کے اختتام کا فیصلہ کیا گیا تو فرعون بھی مٹا اور فرعونیت بھی مٹی اور نمرود مٹا اور نمرودیت مٹی اور شداد مٹا اور شدادیت مٹی اور خدا تعالیٰ نے ان کا نام و نشان کائنات سے صفحہ ہستی سے ختم فرما دیا۔ جگر نے کہا تھا جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔
تو آج جو ہم اس سرزمین پر یا دنیا کے مختلف حصوں میں توحید کی تعلیم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے گرد و غبار کا نتیجہ ہے۔ ضرورت ہے اس موجودہ دور میں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ارشاد کتنا خوبصورت ہے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جو اس کشتی سے دور ہٹے گا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کر دے گا۔ کامیابی صرف اتباع سنت میں ہے۔ ہماری آپ کی سرخروئی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اسی طریقے پر عمل کر کے حاصل ہوگی۔ قرآن ارشاد فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ساری دنیا میں اعلان کر دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود یہ پیغام کائنات کے انسانوں تک پہنچا دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تمہیں اتباع سنت کے راستے پر چلنا ہوگا، محمد عربی کے پیغام کو سینے سے لگانا ہوگا، ان کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا، انہی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے حرز جاں بنانا ہوگا، ان کے نقش قدم کو اپنے لبوں سے بوسہ دینا ہوگا، اور ان کے طور طریقے کو اپنی زندگی میں، اپنے گھر والوں کی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ تب کہیں جا کر تمہیں اللہ کی محبت ملے گی، گناہوں کی مغفرت ہوگی، دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اسی راستے میں ہے۔ دنیا کی حکومتیں ان کے آگے جھک گئیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا۔ صحابہ کرام اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کا دودھ پینے والے، کھجور کی چپلیں پہننے والے، فقر و فاقہ کی زندگی گزارنے والے لوگ تھے، ان کے اندر تعلیم کا رواج نہیں تھا، عرب میں کیسی جاہلیت پھیلی ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا، خدا تعالیٰ نے ان کو وہ عزت عطا کی کہ ان کے جیسی عزت دنیا میں اور کس کو حاصل ہوگی۔ صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج بنائے گئے، صحابہ کرام کو دنیا کی عزت، سرخروئی اور سربلندی بھی حاصل ہوئی، قیصر و کسریٰ جیسی، اور روزانہ محنت مشقت کے کام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے، مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے زندگی گزارنے میں دقتیں آ رہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے کہ حضرت فاطمہ اور آپ کے اہل خانہ، آپ کی ازواج مطہرات سب مشقت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ طریقہ ہے، آپ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ مال و اسباب جمع کیا جائے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگا جائے، بقدر ضرورت دنیا حاصل کیجیے اور اللہ موقع دے تو آپ دنیا کے حاصل کرنے میں آگے بڑھ سکتے ہیں سنت و شریعت کے مطابق، لیکن دنیا کو منزل مقصود نہ بنائیے، آخرت پر نظر رکھیے۔ قرآن پاک کہہ رہا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ۔ دنیا کے انسانوں، تم نقد دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کرتے ہو، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ یہ دنیا کی عزتیں، یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کے اسباب، یہ اولادیں، یہ مال و منال، یہ بڑے بڑے مکانات، یہ اونچے محل، یہ عمدہ سواریاں، یہ مرغن غذائیں، یہ پرتکلف آرائش گاہیں، یہ سب پیچھے رہ جائیں گی۔ انسان 2 گز کفن لپیٹ کر دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کتنا بڑا بادشاہ دنیا کا تھا، سکندر اعظم اس کو کہا گیا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا اس نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا، وصیت کی۔ لوگوں نے کہا ایسی وصیت آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا تاکہ دنیا کے انسان دیکھ لیں کہ وہ سکندر اعظم جس نے آدھی سے زائد دنیا کو فتح کیا، وہ بھی دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی ہیں۔ دنیا میں انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور دنیا سے خالی ہاتھ جائے گا، صرف اعمال کا توشہ انسان کے ساتھ جانے والا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ نصیحت بھی فرمائی کہ ہر وقت اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضور کے صحابی ہیں، حضور کو ان سے بہت محبت تھی۔ انتقال کے بعد جب ان کا جنازہ لایا گیا تو حضرت نے کفن الٹ دیا، پیشانی کو چوما، ارشاد فرمایا میں تجھ سے راضی ہوں۔ ایک خاتون اس وقت موجود تھی، انہوں نے یہ دیکھا تو وہ بول پڑی کہ عثمان تم کو خوشخبری ہو، تم جنتی ہو، تمہاری نجات ہو گئی۔ حضور نے بوسہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکریم فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اصلاح فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم وانا رسول اللہ، میں نہیں جانتا قیامت کے دن میرے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے آخرت کی فکر دلائی، آپ نے آخرت کا ڈر پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے تشریف، آپ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، صحابہ کرام پانی لے کر انتظار میں تھے کہ آپ آئیں گے وضو فرمائیں گے، لیکن آپ وہاں سے پلٹے اور آپ نے مٹی سے تیمم کیا۔ پانی کے قریب جب آپ تشریف لائے تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تیمم کا حکم تو اس وقت ہے جب پانی موجود نہ ہو، اور آپ نے پانی کی موجودگی میں تیمم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تعلیم بالکل صحیح ہے، لیکن مجھ کو یہ خیال ہوا کہ پانی تک پہنچنے سے پہلے اگر دنیا سے رخصت ہو گیا تو بغیر طہارت کے نہ جاؤں، تیمم کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ غور کر لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح قدم قدم پر موت کو یاد رکھا، اپنی آخرت کو یاد رکھا۔ در حقیقت امت کو آپ نے تعلیم دی کہ ہر وقت اپنی آخرت کو پیش نظر رکھو، اور ہر وقت تمہارے ذہن میں یہ بات رہے کہ دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ہمیشہ رہنے کے لیے کوئی دنیا میں نہیں آیا، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا، وقت مقرر ہے، اور جب وہ وقت مقرر آ جائے گا تو نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون، کہ جب وقت آ جائے گا نہ آگے بڑھے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دے گا، جب وقت آ گیا دنیا سے جانا ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب فرماتے ہیں آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، ایک دن تجھ پہ خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ میرے بھائیوں اپنی آخرت کی فکر کرو، موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور اپنے موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا من ازہد الناس یا رسول اللہ، اللہ کے رسول دنیا کا سب سے بڑا زاہد انسان کون ہے؟ آپ نے 5 صفات اس کے جواب میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا من لم ینس القبر والبلا، وہ انسان جو قبر کو اور قبر میں جا کر بوسیدہ ہونے کو نہیں بھولتا، وترک فضل زینت الدنیا، اور دنیا کی ضرورت سے زائد رونق و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، وآثر ما یبقى علی ما یفنا، اور باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دیتا ہے، وعد نفسہ فی الموت، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرتا ہے، ولم یعد غدا فی ایام، اور آنے والے کل کو وہ اپنی زندگی کا دن تصور نہیں کرتا، یعنی زندگی کے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھتا ہے، زندگی کی ہر صبح کو آخری صبح سمجھتا ہے، زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا سے بقدر ضرورت اپنا حصہ لیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا یہی طریقہ ہمیں سکھایا ہے۔ پھر یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت رحمت کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ ارشاد ہوا
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جہان والوں کے لیے آپ باعث رحمت ہیں۔ جگر نے کہا تھا یوں تو دنیا میں پیمبر بھی نبی بھی آئے، مصلح ملی و ملکی و رشی بھی آئے، حق کے جوئندہ و حق کے ولی بھی آئے، واقف و محرم سر ازلی بھی آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ یہ شان صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ باعث رحمت بن کر آئے ساری کائنات کے لیے، سارے طبقات کے لیے، انسانوں کے ہر طبقے کے لیے، انسانی زندگی کے ہر حصے کے لیے۔ آپ مردوں کے لیے باعث رحمت، عورتوں کے لیے باعث رحمت، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، زندہ انسانوں کے لیے، مردہ انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، کائنات کے ہر انسانی طبقے کے لیے آپ باعث رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ فرمایا، انا رحمت مہدات، میں کائنات انسانی کی طرف ایسی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں جسے اللہ نے تحفہ بنا کر پیش کیا ہے۔ میں ہدیہ کی گئی رحمت ہوں، تحفے میں بھیجی گئی رحمت ہوں۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فلاں دشمنوں کے لیے آپ بد دعا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت رحمتا للعالمین، کہ میں لعنت ملامت کرنے والا، بد دعائیں کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے باعث رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا کہ دوس قبیلے کے لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے سمجھا بد دعا فرمائیں گے، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اہد دوسا فإنہم لا يعلمون، اللہ قبیلے دوس کو ہدایت عطا فرما، وہ نہیں جانتے ہیں، حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ جب غزوہ حنین کے موقع پر صحابہ کرام پر قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے تیروں کی بوچھار کر دی اور صحابہ زخمی ہوئے، کچھ شہید ہوئے، اس موقع پر بھی صحابہ نے کہا کہ قبیلہ بنو ثقیف کے لیے بد دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد ثقیفا، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اللہ ان پر نور ایمانی کو کھول دے۔ آپ نے کس طرح رحمت کا ثبوت دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کائنات کے لیے رحمت کی تعلیمات چھوڑی۔ آپ نے بتایا کہ مزدور انسان ہے، بے کس ہے، بے بس ہے، تم اس پر ظلم و زیادتی نہ کرو۔ اعطِ الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر اپنی رحمت نچھاور کی کہ فرمایا کہ یہ باعث ننگ و عار نہیں ہیں، بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھو، ان کو رحمت الہی سمجھو، ان کو رحمت ربانی سمجھو۔ آپ نے فرما دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ نے بتا دیا کہ بیوی کے ساتھ حسن سلوک لازمی و ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے، خاتون آئیں اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلاں سے میرا نکاح ہوا، جوانی کی عمر تھی، صحت اچھی تھی، حسن و جمال تھا، مال بھی لے کر آئی تھی، اب جب میری عمر ڈھلنے لگی، اولاد ہو گئی اور مال بھی ختم ہو گیا تو شوہر مجھ کو طلاق دینا چاہتے ہیں، علیحدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اپنی پریشانی کی داستان سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ کہہ چکی تو آپ نے فرمایا پھر سے دہراؤ۔ انہوں نے دہرایا اور اپنی پریشانی بتاتے بتاتے رو پڑی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہ اللہ کے رسول پریشان ہوں، ستم رسیدہ ہوں، حالات موافق نہیں ہیں اور شوہر کی طرف سے بے وفائی ہو رہی ہے۔ جب ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، آواز بھرا گئی، روایت میں فبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے رونا سن کر حضور بھی رو پڑے۔ آپ کیسے مجسم رحمت تھے اور آپ کا دل کتنا نرم تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ پھر آپ نے ان کے شوہر کو بلایا اور نصیحت کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صرف انسانوں تک نہیں، جانداروں تک، جانوروں تک پھیلی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے تھے، اونٹ نے دیکھا، جلدی جلدی لپک کر آیا، اونٹ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور کے کانوں کے قریب اس نے اپنا منہ کیا۔ آپ نے اس کے بعد اس کے مالک کو طلب فرمایا، کہا اس نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور بوجھ زیادہ لاتے ہو، یہ چیز مناسب نہیں ہے، اچھا سلوک کرو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے ہر طبقے کے لیے باعث رحمت ہیں، اسی طرح آپ کی امت کو بھی رحمت بننا چاہیے سارے انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، بے بسوں کے لیے، گرے پڑے انسانوں کے لیے۔ کتنی بیوائیں ہیں جو دکھ بھری زندگی گزار رہی ہیں، کتنے یتیم ہیں جو سائے پدری سے محروم ہو چکے ہیں، شفقت سے محبت سے محروم ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، کتنے ہیں بے قصور گرفتار ہیں، کون ان کی داد رسی کرے گا؟ یقین مانیے رحمت للعالمین کی امت ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بیواؤں کے سر پر چادر ڈالیں، آپ یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیں، آپ غریبوں کا سہارا بنیں، آپ مسکینوں اور یتیموں کا سہارا بنیں، آپ پریشان حالوں کے مددگار بنیں۔ آپ آئیں کہ ہم ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم بہتے ہوئے آنسو پوچھیں گے، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم مظلوموں کو سہارا دیں گے، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم قیدیوں کے دکھ درد کا درما بنیں گے، ہم زخموں پر مرہم رکھنے والے ہیں، ہم ایثار و قربانی کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ ہمارے آقا تو فرما رہے ہیں وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جاتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کتنے غریب اس ملک میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ کسی مذہب کے ہوں، کسی دھرم کو ماننے والے ہوں، کسی تہذیب پر چلنے والے ہوں۔ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے رحمت بن کر سبوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا ہے اور سب کو سینے سے لگانا ہے۔ اسی ملک میں دبے کچلے طبقات ہیں، SC ST OBC کے لوگ ہیں، ہزاروں سال سے مظلوم ہیں، کون ان کے دکھ درد کو سمجھے گا؟ کون ان کا سہارا بنے گا؟ اسی ملک میں ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، کون ان کے دکھ درد کا درما پیش کرے گا؟ کون ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا؟ آپ کے اسی حیدرآباد میں کتنی ہماری بہنیں ہیں کہ جن کی عمر زیادہ ہو گئی، وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کا انتظام نہیں ہے، ڈھیڑ عمری کو پہنچ رہی ہیں، کون ان کے درد کو سمجھے گا؟ کون ان کے نکاح کے لیے آگے بڑھے گا؟ ہم نے تو اسراف کا راستہ اختیار کیا، فضول خرچی کا راستہ اختیار کیا، نکاح شادی بیاہ کے تقریبات کو ہم نے تماشا بنا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی تھی کہ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو کم خرچ اور سادگی کے ساتھ ہو، ہم نے اس کو الٹ دیا اور خاص طریقے پر آپ کے اس حیدرآباد میں کتنے اسراف کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، مہنگی مہنگی تقریبات ہو رہی ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ سنت و شریعت کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ اس آپ کی اس سرزمین پر، آپ کی اس بستی میں آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ سادہ آسان اور مسنون نکاح کی آواز بلند کریں، اور وہ بچیاں جو غربت کی وجہ سے بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں آپ ان کا انتظام کریں، اور امیروں اور سرمایہ داروں سے کہیں کہ آپ اپنے یہاں کی تقریبات کو سادگی کے ساتھ انجام دیجئے، جہیز کا لین دین بند کیجئے، اور جو پیسے بچیں ان کے ذریعے بیواؤں کا نکاح کرائیے، بے نکاح بچیوں کا نکاح کرائیے، غربت زدہ افلاس زدہ عورتوں کا نکاح کرائیے۔ یہ آپ کا وہ کار خیر ہوگا جو آپ کے لیے قبر کا اجالا بنے گا، یہ آپ کا وہ کار خیر ہوگا جو قیامت کے دن آپ کو سفارش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقدار بنائے گا۔ آپ غور کیجئے کہ کتنے المناک واقعات ہمارے سماج میں نکاح شادی بیاہ کی فضول خرچی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک بڑے شاعر کے بارے میں، اکلوتی بیٹی تھی، اس نے جہیز کا انتظام قرض لے کر کیا، بیٹی کو رخصت کیا، بیٹی تو چلی گئی، لیکن اس کو معلوم ہوا کہ ابو مقروض ہیں اور قرض والے ستا رہے ہیں۔ بیٹیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، ماں باپ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی ہوتی ہیں، وہ اندر ہی اندر پریشان رہنے لگی، صدمے کی وجہ سے بیمار ہو گئی، اور کچھ دن گزرے کہ اس بچی کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے صدمے کی وجہ سے اس کے اوپر ایسا بوجھ پڑا کہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب بیٹی کی کفن میں لپٹی ہوئی لاش اس شخص کے دروازے پر آئی ہے، شاعر ہے، درد مند دل رکھنے والا ہے، چند دن پہلے اپنی جس بیٹی کو عروسی جوڑے میں رخصت کیا تھا وہ کفن میں لپٹی ہوئی واپس آئی ہے۔ باپ باہر نکلتا ہے، کفن کی چادر الٹتا ہے، اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھتا ہے اور پردرد شعر کہتا ہے، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ یعنی ایک چیز باقی رہ گئی تھی جو ہم تیرے جہیز میں نہیں دے سکے، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے
کہ سادہ اور آسان نکاح کو اپنایا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سادہ اور آسان نکاح مہم چلا رکھی ہے، آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیں۔ میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ہر طبقے کے لیے باعث رحمت بنیں، اور اس ملک میں آپ رحمت کے، اخوت کے، ہمدردی کے پیغام کو عام کریں۔ اب آخری بات میں آپ سے عرض کر کے رخصت چاہوں گا۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جس پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں، جن مشکلات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے۔ وہ رہنمائی یہ ہے کہ ہم حالات سے مایوس نہ ہوں، ہم حالات کے آگے سپر انداز نہ ہوں، ہم اللہ کی ذات پر توکل کریں، ہم اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، زمانہ آپ کا مخالف ہوا، یگانے بیگانے ہو گئے، لوگ خون کے پیاسے ہو گئے، آپ کو مکے میں رہنے نہیں دیا گیا، آپ روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مکہ مکرمہ چھوڑ کر گئے، اور غار ثور میں آپ کو پناہ لینی پڑی اس لیے کہ لوگ آپ کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ اس وقت ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے اور ان کے پیر اندر نظر آنے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، اور انہوں نے اس وقت حضور سے کہا، اللہ کے رسول، دشمن سر پر کھڑا ہے، اور بس اگر وہ جھک کر دیکھ لے گا ہمیں پا لے گا، اب ہم پکڑے گئے، اب ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیسی ایمانی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ کی معیت ہم کو حاصل ہے، قرآن نقل کر رہا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضور اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہیں غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں، اس پرآشوب دور میں آپ کو بھی یہ خیال اپنے دل میں جمانا چاہیے کہ اگر ہم سنت و شریعت کے راستے پر چلیں گے اللہ کی مدد ملے گی، اور جب اللہ کی مدد ملے گی تو پھر کوئی ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر ہم صحیح راستے کو اپنائیں گے، اخلاق کو اپنائیں گے، حضور کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں گے، تو ساری مشکلات کا خاتمہ ہوگا، ساری رکاوٹیں دور ہوگی، اللہ تعالی حالات کو سازگار فرمائے گا۔ جو ظلم آج ہے وہ کل باقی نہیں رہے گا، جو گھٹائیں آج چھائی ہوئی ہیں وہ کل رحمت کی گھٹاؤں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، تمام تر اختیار و اقتدار کا مالک ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیے، اللہ کا وعدہ ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ تعالیٰ نور ایمان کو پورا کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ نور ایمان کو مکمل کر کے رہے گا۔ ہمارے عظیم عالم دین حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، سابق صدر مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جلسوں میں یہ بات بہت طاقت سے فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں اس حقیقت کو سن لو، اس ملک میں اسلام خدا کی تقدیر کے مطابق آیا ہے، رہنے کے لیے آیا ہے، جانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو آپ اپنے دل میں رکھیں۔ آج مشکلات ہیں، کل نہیں باقی رہیں گی۔ جب سلطنت عثمانیہ پر زوال آیا تھا اور چاروں طرف سے سلطنت عثمانیہ خطروں میں گر گئی تھی، تو آخری خلیفہ سلطان عبد الحمید سے یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے نے کہا تھا، آپ ضد چھوڑ دیجئے اور ہمارے مطالبات مان لیجئے، ورنہ نہ آپ رہیں گے نہ آپ کی سلطنت رہے گی۔ آپ چاروں طرف سے گر چکے ہیں، اور آپ کی حالت وہی ہے جو 32 دھاتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ 32 دھاتوں میں گھری ہوئی زبان کی طرح آپ گر چکے ہیں، ضد چھوڑ دیجئے۔ اس باغیرت حکمراں نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا، فرمایا، میں بھی جانتا ہوں کہ میں اور میری سلطنت چاروں طرف سے گر چکے ہیں، اور ہماری حالت وہی ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے کہ 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی طرح ہم محصور تو ہو گئے، لیکن یاد رکھیے قانون فطرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان اپنی جگہ سلامت رہتی ہے۔ بس یہی حقیقت ہمارے دلوں میں آ جائے اور ہم سنت و شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں۔ اس اجلاس کا یہی عظیم الشان پیغام ہے جو لے کر آپ یہاں سے جائیں۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔